بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساری تعریف اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد اور آل محمد کے لیے۔ 1423 ہجری کے عشر محرم کی اس مرکزی عزاخانے میں آپ حضرات 5ویں تقریر سماعت فرما رہے ہیں حضرت علی اور جہاد کے موضوع پر۔ جہاد مسلسل ہے اور زندگی کا کوئی لمحہ ایسا نہیں جس میں جہاد نہ ہو۔ مخصوص لفظ جہاد جو میدان جنگ کے لیے استعمال ہوا، وہ جہاد دفاعی تصور کیا جاتا ہے ختمی مرتبت کی زندگی میں، اور ان کی اولاد نے جو جہاد کیے، اور یہ طے ہے کہ فتوحات اور جہاد میں بہت فرق ہے۔ فتوحات ہوس ملک و مال ہے اور جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ اس میں کسی چیز کی طلب نہیں ہوتی، بلکہ اللہ اپنے بندے کو طلب کرتا ہے، اور پھر جب وہ اس کوشش میں کامیاب ہوتا ہے تو اللہ اپنی مرضیاں اسے دے دیتا ہے، اپنی رضا اسے دے دیتا ہے۔ علی جہاد جو کرتے تھے وہ اس تصور کے ساتھ کہ میں میدان جنگ میں فتح کرنے نہیں جا رہا ہوں، بلکہ میں اپنی جان فدا کرنے جا رہا ہوں، اور ہر لڑائی میں یہ خواہش کرتے کہ مجھے شہادت نصیب ہو۔ علی شہادت کے خواہش مند تھے، اس لیے میدان جنگ میں جاتے تھے۔ یہ دوسری بات ہے کہ اللہ نے اپنے اس بندے کو اپنی طاقت عطا کر دی تھی، اپنی خصوصی طاقت، اور اس طاقت کا یہ نتیجہ تھا کہ کوئی بھی اگر علی کے مقابل آ جائے تو یہ بات دنیا کے کسی بہادر کے لیے نہیں ہے، کسی شجاع کے لیے نہیں ہے، کہ جو علی کے مقابل آیا وہ علی کے وار سے بچ کے نہیں گیا، اور یہ بھی نہیں ہے کہ وار لگ گیا، وہ زخمی ہو گیا اور پھر بچ گیا، علاج کروا لیا، نہیں، ذوالفقار کی ہوا بھی اگر لگ گئی اسے تو بس پھر وہ مر گیا، وہ جان سے گیا۔ کسی نے مولا کائنات سے پوچھا کہ جو پہلوان آپ کے مقابل آتا ہے وہ آپ کی تیغ کے نیچے آ کر ذبح ہو جاتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ بڑے بڑے پہلوان جن کے بارے میں یہ سنا ہے
کہ وہ کبھی میدان جنگ میں مفتون نہیں ہوئے، ہمیشہ فاتح رہے، لیکن جب وہ آپ کے مقابل آئے تو وہ مارے گئے، قتل ہوئے۔ تو آپ نے فرمایا یہ ایک راز ہے، جاننا چاہتے ہو تو بتا دیں۔ جب ہم میدان جنگ میں جاتے ہیں اور کوئی ہمارے مقابل آتا ہے وہ ہمیں مارنے، ہمیں قتل کرنے، لیکن جب اس کی نظریں ہماری نظر سے ٹکراتی ہیں، وہ ہماری طرف دیکھتا ہے، تو اس پہلوان کا پورا سراپا، اس کا رواں رواں، اس کا دل، اس کا دماغ، اس کے بدن کا ہر حصہ اس سے پکار پکار کے کہتا ہے جا، اور جا کے علی کے ہاتھ سے قتل ہو جا۔ وہ آتا ہے اور قتل ہو جا، جا کے علی کے ہاتھ سے قتل ہو جا، وہ قتل ہو جاتا۔ اور کبھی بھی کوئی بڑا پہلوان، کوئی بڑا سورما، کوئی بڑا شجاع اور کوئی بہت بڑا لشکر جب بھی اسلام کے مقابل آیا تو رسول اللہ نے کبھی ایسا نہیں کیا کہ اصحاب سے کہا ہو کہ جاؤ ان کے مقابل جا کر جہاد کرو۔ اور جب معرکہ گرم ہو جاتا اور جہاں جان بچانے کے بھی لالے پڑ جاتے تو جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ سلام علیہا خطبہ فدق میں دربار میں فرماتی ہیں کہ جب جنگ کی آگ بھڑکتی تھی تو تم سب کو میرے بابا اپنی ابا کے سائے میں لے لیتے تھے اور میرے شوہر کو بھڑکتی جنگ کی آگ میں بھیج دیتے تھے۔ ہمیشہ جب بھی لشکر اسلام کے مقابل لشکر آئے تو تم کو نہیں بھیجا، علی کو بھیجا۔ جب بھی جنگ کی آگ میں، اور اس وقت جب علی کو میرے بابا بھیجتے تھے میدان جنگ میں تو تم لوگ آپس میں باتیں کرتے تھے، چیمی گوئیاں کرتے تھے اور یہ کہتے تھے آج تو علی کا بچنا مشکل ہے، آج تو علی کا بچنا مشکل ہے، آج تو علی کا لاشا آئے گا، ایسا پہلوان آیا ہے۔ لیکن جب میرا شوہر مقابل کا سر لے کر آتا تو تمہارے چہرے اتر جاتے تھے۔ تمہارے چہرے اتر جاتے۔ تو ذرا سوچئے تو، ماحول سازگار نہ ہو، حالات سازگار نہ ہوں، دل سب کے وفادار نہ ہوں، اور ایسے میں علی جائیں تنہا اور جہاد کا میدان جیت کر آ جائیں۔ یہ کسی اور انسان کے لیے تاریخ نے لکھا، کسی اور کے لیے مورخ نے لکھا، یہ علی تھے، یہ علی تھے۔ اور کبھی کبھی رسول اللہ دلوں کی حسرت نکل جائے اس لیے بعض لڑائیوں میں علی کو نہیں لے گئے، اب تم فتح کر لو۔ لیکن عجیب بات یہ، جس لڑائی میں علی نہیں گئے وہ لڑائی بغیر لڑے فتح ہوئی، پھر ضرورت ہی نہیں پڑی۔ ان تمام جنگوں میں ایک خیبر کا میدان بھی ہے جس میں علی کو نہیں لے گئے، حالانکہ معرکہ بہت سخت تھا۔ اور خیبر کی لڑائی کی وجہ یہ تھی
کہ مدینے میں بہت دولت مند تھے، تو انہوں نے اسلام کے خلاف یہ سازش کی کہ مسلمانوں کو قرضہ دیتے تھے، لے جاؤ رقم لے جاؤ، جتنی چاہے لے جاؤ۔ جب وہ قرضے لے لیتے تو یہودی اس پہ سود بڑھاتے جاتے، اور سود اتنا بڑھ جاتا تھا کہ جو کچھ مسلمان کماتے تھے بجائے اصل قرض ادا ہونے کے ساری رقم سود میں چلی جاتی۔ اس طرح مسلمان 7 ہجری تک کمزور ہوتے چلے جا رہے تھے دولت کے اعتبار سے۔ اب یہ ایک ایسا جال ہے کہ جس سے مقابلہ کرنا آسان نہیں ہوتا۔ جو بچے جوان بیٹھے ہیں یہاں، اگر وہ کامرس پڑھتے ہیں یا اکنامکس پڑھتے ہیں یا بینکنگ سے ان کا تعلق ہے تو وہ آسانی سے اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ سود کا معاملہ ایسا ہے کہ یہ ایک جنجال ہے، جو اس میں پھنس گیا وہ اس میں گرفتار ہو گیا۔ اس کی سب سے بڑی مثال اس وقت پوری دنیا میں پاکستان کی ہے۔ قرضہ وہیں کا وہیں ہے، معاف کیا ہو رہا ہے؟ قرضہ نہیں معاف ہو رہا ہے، سود معاف ہو رہا ہے، قرضہ وہیں ہے۔ اور پورا ملک بیرونی ڈالرز پہ چل رہا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہودیوں کا مال اور سود، یعنی مدینہ خیبر سے پہلے کا اور آج کا پاکستان دونوں ایک چیز۔ وہی یہودی وہی یہودی، وہی قرضہ وہی قرضہ، وہی سود وہی سود۔ اب کیا کریں رسول اللہ؟ اس نظام کو سنبھالنا مشکل تھا۔ اسلام کا اپنا تو کوئی سکہ تھا نہیں، سکہ کوئی نوٹ تو چھپتا نہیں تھا کہ وہ سکہ پھیلا کے کچھ کنٹرول کیا جاتا، اکنامکس کے ذریعے کچھ کنٹرول ہوتا۔ تو اللہ نے اپنے حبیب پر وحی کی کہ ہم تم سے یہ کہتے ہیں کہ اس کا علاج ایک ہے، اور وہ یہ ہے کہ جتنے یہودی مدینے میں رہتے ہیں سب کو نکال باہر کرو۔ قرآن میں حکم آ گیا، حضور نے حکم دیا سارے یہودی یہاں سے نکل جائیں، مدینہ خالی کر دیں۔ یہودی سمجھ گئے کہ اس اعلان کا مطلب یہ ہے کہ اگر نہیں جائیں گے تو تحت کر دیے جائیں گے، اس لیے جائیں۔ سارے یہودی پورا مدینہ خالی کر کے بھاگ گئے، چلے گئے۔ اب مدینے سے نکالے گئے تو انہوں نے جہاں جہاں یہودی آباد تھے، تبوک میں، طائف میں، حجاز میں، جہاں جہاں آباد تھے سب کو خط لکھ کے کہا سب ایک جگہ اکٹھا ہو جاؤ، ایک جگہ جمع ہو جاؤ۔ اور مدینے سے 90 میل دور خیبر کے مقام پر انہوں نے پڑاؤ ڈال دیا، اور سارے یہودیوں کو ایک جگہ بلا کر کہا ایک جگہ رہو، خطرہ ہے مسلمانوں سے۔ یہ کب کی بات ہے؟ ہجری 1 سے لے کے ہجری 7 کے اندر کی، 6 سال کے اندر کا سارا معاملہ ہے۔ جنگ عظیم کے بعد
پہلے یہودی روس میں رہتے تھے، یورپ میں رہتے تھے، جرمنی میں بہت زیادہ تھے، اور انگلینڈ میں رہتے تھے، امریکہ میں رہتے تھے۔ جہاں جہاں رہتے تھے وہاں وہاں کی قوم ان سے عاجز تھی اس بینکنگ کے مسئلے میں۔ جنگ عظیم کے بعد عیسائیوں نے یہ فیصلہ کیا کہ تمام یہودیوں کو ایک جگہ جمع کر کے سب اپنے ملک سے نکال دیں اور ان کا ایک ملک بنا دیں۔ کہاں آباد کریں؟ ان کو فلسطین میں لے جا کے ایک زمین پر آباد کر دو۔ جب وہ وہاں آباد ہو گئے تو سن 50 میں انہوں نے یہ اعلان کر دیا کہ یہ ہمارا ملک ہے، اور اس کا نام اسرائیل رکھ دیا۔ چھوٹی سی پٹی ہے وہ اسرائیل۔ اسرائیل حضرت یعقوب کا لقب تھا۔ حضرت یعقوب کے سب سے بڑے بیٹے کا نام یہودا تھا، ان کی نسل یہودی کہلاتی ہے، یہودا سے یہودی۔ یہ 12 قبیلے تھے، حضرت یعقوب کے 12 بیٹے تھے۔ 12 بیٹوں کی اولاد یہودیوں کے 12 قبیلے بنے۔ 12 میں سے 11 ایک جگہ رہے اور ایک قبیلہ کہیں غائب ہو گیا، چھپ گیا۔ وہ حضرت یوسف بن امین کی نسل سے تھے۔ چلتے چلتے ملک شام سے ہجرت کرتے کرتے جانے کہاں غائب ہو گئے۔ بہت دنوں کے بعد پتہ چلا کہ یہ قبیلہ یہودیوں کا 12واں قبیلہ غائب ہو کر افغانستان میں جا کر آباد ہو گیا۔ چونکہ وطن سے نکلے تھے اس لیے راتوں دن چیخ چیخ کر رویا کرتے تھے، روتے تھے۔ دیکھیں یہودی روتا ہے۔ جب فلسطین میں بیت المقدس میں ہیکل سلیمانی کے سامنے یہودی جاتے ہیں تو دیوار کے پاس بیٹھ کے روتے ہیں۔ روتے کس بات پر ہیں؟ کہ ہمارا ملک حضرت موسیٰ کے دور میں جتنا بڑا تھا اور سلطنت ہماری جیسی تھی، پروردگار ہم کو وہ سلطنت واپس کر دے۔ اپنی سلطنت چھننے پر رو رہے ہیں۔ اور ہیکل دیوار سلیمان کے پاس اس کا نام ہے دیوار گریا۔ تو 11 قبیلے تو دیوار گریا میں رو رہے تھے اور ایک قبیلہ یہاں رو رہا تھا۔ تو قریب کا ملک ایران تھا، تو اتنا روتے تھے کہ رونے کی آوازیں ایران تک آتی تھیں۔ سب مل کے روتے تھے نا، پوری قوم۔ تو فارسی میں ایران والے کہتے تھے فغاں کر رہے ہیں، فغاں۔ یہ قوم فغاں کر رہی ہے۔ فغاں کی جمع ہے افغاں۔ تو ان کا نام ہی پڑ گیا افغان، یعنی رونے والے لوگ۔ خامخواہ ہمارے اوپر الزام ہے کہ ہم روتے ہیں۔ کون نہیں رو رہا؟ سبھی رو رہے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ ہم نبی کے نواسے کو رو رہے ہیں، کسی سلطنت کو نہیں رو رہے ہیں۔ مال اور دولت پہ نہیں رو رہے ہیں، کچھ طلب نہیں کر رہے ہیں، بلکہ آنسوؤں کا خراج دے رہے ہیں اسے۔ تو عادات میں، اطوار میں، شکل میں، صورت میں، ناک، آنکھ، چہرہ، قد و قامت، ان کا اور ان کا سب ایک ہے۔ پرانی دشمنی چلی آ رہی ہے۔ سوال یہ ہے کہ 11 سے چھپ کر یہ 12واں قبیلہ غائب کیوں ہوا تھا؟ اس لیے کہ 11 کے 11 ایک کے دشمن ہو گئے تھے، اس لیے چھپ گئے تھے۔ جہاں پتہ پاتے ہیں کہ یہ ہے تو وہ 11 مل کے مارنے لگتے ہیں۔ تو یہ آپس کی لڑائی ہے، آپس کی لڑائی۔ یہ خاندانی لڑائی ہے، خاندانی لڑائی۔
یہ جہاد نہیں ہے، یہ خاندانی لڑائی۔ ہم سے کیا مطلب؟ ہم سے کیا مطلب؟ رشتہ دار ہیں سب آپس میں، رشتہ دار ہیں سب۔ بش کی تصویر آپ نے دیکھی ہوگی نا؟ دیکھیے لگ رہے تھے نا بھائی، دیکھیے کیسا ملا لیا اپنی طرف کہ اگر داڑھی لگ جائے تو یہ وہی ہیں، اور ان کی داڑھی کٹ جائے تو یہ وہی ہیں۔ کتنی جلدی ہے، کتنی جلدی چھلی ہے، آپ نے تو دیکھا ہوگا، رکھنے کی بھی جلدی اور کاٹنے کی بھی جلدی۔ تو یہ مسئلہ اس وقت بڑا عالم اسلام کے لیے پریشان کن ہے کہ اسلامی ملک یہودیوں کے چنگل سے کیسے نکلیں۔ اس کی صرف ایک ترکیب ہے کہ تمام عالم اسلام خیبر کی لڑائی پر ریسرچ کر کے سب کو یہ بتائے کہ خیبر کی لڑائی کیا تھی، جہاد اسلامی خیبر میں کیسے ہوا اور کیا مقاصد تھے۔ خیبر میں سب جا کے آباد ہو گئے، اتنی دولت تھی ان کے پاس، اتنی دولت تھی صدیوں کی، بنی اسرائیل صدیوں کی دولت تھی، بڑی حکومتیں انہوں نے کی تھیں۔ تو اس دولت سے خیبر کے مقام پر انہوں نے پہاڑیوں میں پتھر کاٹ کاٹ کر 7 عدد قلعے بنائے، 7 قلعے بنائے، جس میں سب سے پہلا قلعہ خیبر تھا، پھر اس پہ ایک اور قلعہ، پھر اس پہ ایک اور قلعہ، جیسے جیسے پہاڑی پہ چڑھتے جائیں، آخری قلعہ تھا قلعہ قموس، اور حاکم جو تھا وہ قلعہ قموس میں رہتا تھا، حی بن اخطب سردار کا ان کے نام تھا، حی بن اخطب، الف خے توئے بے، حی، بڑی ہے چھوٹی ہے حی۔ اور اس کی ایک بیٹی تھی، اس کا نام تھا صفیہ، صفیہ بنت حی بن اخطب۔ اور انہوں نے 7 قلعوں میں بڑی بڑی الماریاں بنوائیں، بڑے بڑے کمرے بنوائے پتھر کے، اور جتنا سامان ہو سکتا تھا کئی برس میں خرید کے بھر لیا، یمن سے، مصر سے، شام سے، جتنا سونا خرید سکتے تھے اتنا سونا خرید لیا، چاندی خرید لی، جواہرات خرید لیے، کپڑوں کے تھان یمنی چادروں کے تھان خرید لیے، ہزاروں کی تعداد میں، اور کھانے پینے کا سامان کئی برس کا، تقریباً 20 برس کے کھانے کا سامان، گیہوں اور دالیں اور یہ اور وہ، اور سب خرید کے 7 قلعوں میں بھر لیا، اور چاروں طرف سے قلعے بند کر لیے، اور 7 قلعوں کا ایک دروازہ بنایا، اور وہ اتنا بھاری بنایا پتھر کا کہ 80 آدمی مل کے اسے کھولتے تھے اور 80 آدمی مل کے اسے بند کرتے تھے، اتنا بھاری دروازہ قلعے کا، اور اس کے اندر قلعہ بند ہو کے بیٹھ گئے۔ اب وہاں بیٹھ کے یہ پلان بنایا کہ اب دولت بھی ہے، طاقت بھی ہے، ہتھیار بھی خرید لیے، بس اب ان قریب مدینے پہ حملہ کر کے تمام مدینے کے مسلمانوں کو قتل کر دیا جائے، اور ساتھ میں رسول ان کا جو ہے وہ اور اس کا جو وزیر ہے علی، سب کو قتل کر دو، تاکہ یہ قصہ ختم ہو، ہم آرام سے عرب میں رہ سکیں۔
جس دن انہوں نے طے کیا تھا کہ آج حملہ کرنے نکلیں گے، اس رات کو جبریل نے آ کر رسول اللہ سے کہا کہ اللہ یہ کہتا ہے کہ اس سے پہلے کہ وہ چلیں، آپ ان سے پہلے خیبر کے قلعے کے سامنے پہنچ جائیے مسلمانوں کا لشکر لے کر، اور وہاں پڑاؤ ڈال دیجئے، اپنے خیمے لگا دیجئے۔ بس صرف قلعہ خیبر کے سامنے جا کے اپنا جاہو حشم دکھا۔ اب 7 ہجری ہو گئی، 7 برس ہو گئے اسلام کو آئے ہوئے، بہت لوگ مسلمان ہو گئے، لشکر کافی بڑا ہو گیا، اور کچھ مال و اسباب بھی تھا کہ گھوڑے بھی آ گئے، اونٹ بھی آ گئے، خچر بھی آ گئے، سب سوار ہو کے چلے تیاری کے ساتھ، اور وہاں پڑاؤ ڈال دیا۔ علی کو مدینے میں چھوڑ دیا، علی اور قمر مدینے میں رہ گئے، رسول اللہ چلے گئے۔ وہاں جب پہنچے فضا کچھ بدلی، کچھ ہوا بدلی کہ حضور کو بخار آ گیا، کچھ طبیعت حضور کی ناساز ہو گئی، تو حضور خیمے کے اندر ہی رہے، اور سب آ کر یہ پوچھتے رہے کہ کب ان پر حملہ کریں یہودیوں پر۔ تو آپ نے فرمایا بھائی اب تم لوگ خود اتنے مضبوط ہو گئے ہو، خود فیصلہ کرو، اور جو جس طرح تمہارا دل چاہے۔ ابھی میں تو خیمے سے نکل نہیں سکتا اس لیے کہ بخار ہے مجھے شدید، اب تم جو سمجھو وہ کرو۔ تو سب نے شورا کمیٹی بٹھائی، ان کا کہ بھئی لشکر تو تیار ہے، سردار نہیں ہے، ان کا تو چن لو۔ کہا تو جو بزرگ ہو اس کو بنا دو، اور اسی کو علمدار قرار دے دو، اور ایک علم بنا لو، جھنڈا بنا لو، اور کہو جاؤ بھائی جا کے حملہ کر دو۔ خیر لشکر تیار ہو گیا، علمدار نے علم لیا اور روانہ ہو گئے۔ یہاں یہودیوں کو جب یہ پتا چلا کہ مسلمانوں کا لشکر یہاں پڑاؤ ڈالے ہوئے، تو انہوں نے ایک رات کے اندر اندر قلعہ خیبر کے سامنے ایک بہت گہری خندق بنا لی، بہت چوڑی۔ اب کوئی میدان خیبر سے پھاند کر خیبر کے دروازے تک آ ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ بیچ میں خندق، اور ان کا جو سب سے بڑا بہادر پہلوان تھا یہودیوں کا، اس کا نام مرہب تھا، اور یہ 4 بھائی تھے۔ سب سے بڑے بھائی کا نام تھا حارث، اس کے بعد تھا مرہب، پھر انتر، پھر یاسر، اور چاروں برابر کے بہادر تھے۔ تو حارث کی یہ ڈیوٹی لگی کہ قلعہ خیبر تو بند رہے گا، اندر سے کنڈی لگی رہے گی، کوئی باہر نہیں نکلے گا، لیکن تم خیبر کے دروازے پر خندق کے اس طرف کھڑے رہو، اور یہ دیکھتے رہو کہ اگر مسلمانوں کا لشکر آ رہا ہے تو ان کو دھمکی سے ڈراؤ۔ اچھا دھمکی کیا مشہور تھا حارث کے بارے میں؟ حارث کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ جو گرز ہے اس کے پاس، جس گرز سے وہ لڑتا تھا وہ 3 من کا تھا، اور ایک ہاتھ سے وہ اس کو اٹھا لیتا تھا، اور صرف ذرا سی جنبش اگر اسے دے دے تو لوگ ڈر جاتے تھے، اتنا بڑا گرز تھا۔ وہ گرز لے کے جا کے وہاں خیبر کے قلعے کے سامنے ٹہلنے لگا۔ لشکر آیا، سامنے خندق، اس طرف حارث، حارث کے پیچھے خیبر کا دروازہ، یہ لشکر اسلام، اس کے آگے سردار، سردار کے ہاتھ میں علم۔ اب لشکر تیار، سردار بھی موجود۔ ایک بار حارث نے لشکر کو دیکھا اور سردار کو، اور گرز کو اٹھایا ایسے کر کے، اور یوں جو ہلایا،
وہ سمجھے آ گیا، سر پہ آ گیا، واپس اتنی تیز واپسی کہ گرد اٹھتی تھی، گھوڑا سواروں کے بھاگنے کی تیز مٹی اڑتی تھی۔ اب کون جائے، اب کون جائے؟ اب یہ جائیں، ہم تو ہو آئے، انہیں بھی علم دے دیا، ان کی بھی اسی طرح واپسی ہو گئی دھمکی سے۔ اب کون جائے؟ اب یہ جائیں، وہ بھی گئے، ان کی بھی واپسی۔ اس آؤ جاؤ میں 39 دن گزر گئے، 30 اور 9 39 دن گزر گئے۔ سامنے خیبر کا دروازہ، یہ خیبر کا میدان، یہ حارث کے ہاتھ میں گرز ہلایا، دھمکی دی، اور نقشہ آپ کے سمجھ میں آ گیا۔ عربی میں دروازے کو کیا کہتے ہیں؟ باب۔ دروازے کو کیا کہتے ہیں؟ باب۔ غالب نے مشاعرے میں ایک غزل پڑھی، اس غزل میں ایک شعر پڑھا، اور شعر آپ کے سمجھ میں فوراً آ جانا چاہیے۔ دیکھیے، جہاد کا میدان جو ہے وہ عشق کی طلب کرتا ہے، جس میں جتنا عشق الہی ہوگا وہی جہاد سے قریب ہوگا۔ اگر عشق الہی نہیں ہے تو وہ جہاد نہیں کر سکتا۔ تو عشق کا میدان ہوتا ہے جسے فتح کرنا ہوتا ہے جہاد میں، آسان نہیں ہے جہاد کرنا۔ تو غالب نے غزل میں ایک شعر کہا، اور انصر صاحب تو بہت اچھے مشہور ممتاز شاعر ہیں، مرثیہ نگار، سلام نگار، اور غزلیں بھی کہتے ہیں انصر صاحب۔ تو میں غالب کی غزل کا شعر پڑھ رہا ہوں، اور اتنی مشہور غزل ہے کہ سب کی سنی ہوئی ہے جنہوں نے دیوان غالب پڑھا ہوگا۔ شعر یہ ہے: دھمکی میں مر گیا، دھمکی میں مر گیا جو نباب نبرد تھا۔ ترجمہ کروں کیا؟ اردو کا ترجمہ تو نہیں ہوتا۔ جو دروازے سے نبرد آزمائی نہیں کر سکتا تھا، وہ ایک دھمکی میں مر گیا۔ دھمکی میں مر گیا جو نباب نبرد تھا۔ اب یہ آپ کو یاد ہے کہ کیا کہا تھا رسول اللہ نے علم دینے سے پہلے؟ علم کل مرد کو دیں گے، مرد کو۔ اب یہ لفظ مرد بھی یاد رکھیے گا۔ اب پورے خیبر کو غالب نے غزل کے ایک شعر میں سمیٹ لیا۔ دھمکی میں مر گیا جو نباب نبرد تھا، عشق نبرد پیشہ طلبگار مرد تھا۔ عشق نبرد پیشہ طلبگار مرد تھا۔ عشق کا میدان مرد کو طلب کرتا ہے، اس لیے حضور نے یہ حدیث بیان کی جو آج بھی صحیح بخاری میں موجود ہے کہ بس سن لیا کہ کون کون علم لے کے گیا، اب کل علم اس کو دیں گے جو مرد ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا۔ اللہ اور رسول اس سے محبت کرتے ہوں، وہ اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہو، اور اللہ اس کے دونوں ہاتھوں پر فتح دے گا۔ کل دیں گے علم مرد کو۔ حضور کی کوئی بات ایسی نہیں ہے کہ جس میں معنی اور مفاہیم نہ ہوں۔ مرد کی ضد کیا ہے؟ آئے کہیں سے جواب آیا؟ یعنی مرد کے اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ دیکھ لیجئے، سب عورت بول رہے ہیں، بعد میں ہم سے کچھ نہ کہیے گا۔ جس نے مجلس سنی ہے وہ بول دیا ہے کوئی ایسا، جو مجلس میری سن چکا ہے وہ بولا ہے کوئی، ورنہ سب کہہ رہے ہیں عورت۔ تو ابھی 39 دن تک جو علم لے کے گئے تھے، تو حضور نے یہ کیوں کہا کل اب علم جو دوں گا وہ مرد کو دوں گا؟ تو کیا عورتیں علم لے کے گئی تھیں؟
مرد کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ مرد کی ضد عورت نہیں ہے، عربی میں مرد کو کہتے ہیں رجل، رجل یعنی رجل کو علم دیں گے، مرد کو علم دیں گے. تو مرد کی ضد وہ ہے کہ وہ اور کیا تھا، جو چاہے ترجمہ کر لیجئے. عورت اس میں کہاں سے آ گئی؟ علم میں. تو حضور نے کچھ سوچ کے کہا نا کہ کل علم مرد کو دیں گے. تو مرد ایک صفت ہے جسے کراری کہتے ہیں. اقبال سے کسی نے پوچھا، علامہ اقبال سے، کراری کے کیا معنی ہے؟ تو اقبال نے کہا میشناسی معنی ہے کرار چیز. تم مجھ سے پوچھ رہے ہو کہ کراری کیا چیز ہے، میں تمہیں کیا معنی بتاؤں کہ کراری کے کیا معنی ہے. میشناسی معنی ہے کرار چیز، این مقام اس مقامات علیست، علی کے بلند مقاموں میں ایک مقام کراری بھی ہے. تو جہاد کی شرطیں بتا دیں. بھئی اب تقریر سن چکے آپ، میں خاتمے پہ آ گیا. خیبر آج تھوڑی پڑھوں گا، میں کل پڑھوں گا خیبر. آپ کیا سمجھ رہے تھے خیبر ایک دن میں ہو جائے گی؟ کمال کرتے ہیں آپ. اگر خندق ایک دن میں ہو گئی تو خیبر بھی ایک دن میں ہو جائے گی. 3 دن لگتے ہیں خیبر پڑھنے میں. اور کیا، اب تو خاتمے پہ تقریر ہو گئی، ابھی تو خیبر شروع بھی نہیں ہوئی. کیا صفات بتائیں نبی نے؟ جہاد کی صفات بتائیں. جہاد وہ کرے جو مرد ہو، کرار ہو اور فرار اختیار نہ کرے. میدان سے بھاگے نہ. اور کیا شرط بتائی؟ میدان میں جمع رہے، کرار بڑھ بڑھ کے حملے کرے، چھپے نہ، چھپائے نہ اپنے آپ کو، بھاگے نہ، فرار نہ ہو. پھر کیا شرط بتائی؟ اللہ اور رسول اس سے محبت کرتے ہوں. یہ شرط پہلے لگا دی، ورنہ یہ دعویٰ تو سب کرتے ہیں کہ ہم اللہ اور رسول سے محبت کرتے ہیں. وہ اللہ اور رسول سے محبت کرتا اور اللہ اور رسول اس سے محبت کرتے ہیں. اور جب اللہ اور رسول اس سے محبت کریں گے تو اسے تباہ نہیں ہونے دیں گے میدان جہاد میں. اور فتح ملتی ہے مجاہد کو ایک ہاتھ پر نہیں، دونوں ہاتھوں پر. یہ شرائط ہوں تب جہاد ہوتا ہے. اب لوگ بڑے اطمینان میں تھے کہ یہاں علی تو ہیں ہی نہیں، کچھ بھی کہیں رسول اللہ یہ سب ہمارے لیے کہہ رہے ہیں. وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، بھئی علی آئے نہیں تھے تو سب یہ سمجھے تھے یہ ہماری فضیلتیں بیان ہو رہی ہیں، ہم ہی میں سے کسی کو علم ملے گا، ہم ہی میں سے کسی کو علم ملے گا. تو اب نبی نے بحکم الہی جو جبریل ناد علی لے کر آئے تھے اس کا ورد کیا، اس کی تلاوت کی. ناد علی مظہر العجائب، پہلی بار لفظ مظہر العجائب استعمال ہوا، یعنی عجائب کا مظہر. علی سے ایسی ایسی باتوں کا ظہور جو انسان نہ کر سکے، یہ ہے مظہر العجائب کے معنی. تو اب اس میں کوئی گھبرانے کی بات نہیں، کہاں سے کہاں آ جائیں اور کہاں سے کہاں پہنچ جائیں. جیسے ہی پکارا ناد علی، علی کو آواز دی، وہ وقت تھا کہ علی وضو کر چکے تھے اور مصلی کی طرف بڑھ رہے تھے اور وضو کا پانی ابھی ہاتھوں سے ٹپک رہا تھا کہ ادھر نبی کی آواز علی کے کانوں میں آئی اور فوراً وہیں سے آواز دی لبیک یا رسول اللہ. دیکھیے دو راستے ہیں، ایک راستہ مصلی پہ جا رہا تھا، ایک راستہ نبی کی طرف جا رہا تھا. پکار رہا تھا نبی، علی نے کہا لبیک یا رسول اللہ.
علی سے بڑا نمازی کوئی نہیں ہے، علی سے بڑا نمازی کوئی نہیں ہے، لیکن علی نے بتایا کہ کبھی کبھی رسول کی آواز نماز سے افضل ہوتی ہے۔ رسول پکاریں، رسول پکاریں، لبیک یا رسول اللہ، قمبر گھوڑا لا اور ذوالفقار لا، کمبر گھوڑا لایا، ذوالفقار پیش کی، علی نے کمر میں ذوالفقار لگائی، ذوالجناح پہ سوار ہوئے۔ کمبر نے کہا مجھے اکیلے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ کب پکڑ لے رکاب کو مضبوط، آنکھیں بند کر، گنتی گن 1 سے 10 تک، جب 10 پورے ہوں تو آنکھ کھولنا۔ کمبر کہتا ہے میں نے آنکھ بند کی، 1 سے 10 تک گنا، علی نے کہا آنکھیں کھول، اب کمبر کہتا ہے میں نے آنکھیں کھولا تو خیبر کا میدان تھا، رسول کا خیمہ۔ خیبر کا میدان، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ ابھی چند دنوں سے علی کی آنکھیں اٹھی ہوئی تھیں، آشوب چشم تھا، آنکھیں دکھ رہی تھیں علی کی، اس عالم میں آئے، آتے ہی ایک خیمے میں جا کے لیٹ گئے، رات گزری اور صبح آئی، پھر اطمینان ہے، آنکھیں دکھ رہی ہیں، یہ تو جا ہی نہیں سکتے، یہ تو لڑ ہی نہیں سکتے، یہ بھی اطمینان ہے، آ گئے تو کیا ہے، ملے گا تو ہم ہی کو۔ رات بھر سب تیار ہوئے، خط وغیرہ بنوایا، کپڑے بدلے، عطر لگایا، رسول علم دیں گے میں ایوارڈ کے۔ صبح ہوئی، علم سجایا گیا، خیمے رسول میں علم سجایا گیا، تو رسول اللہ کے سامنے علم سجایا گیا ہے، اگر ہم اٹھایا گیا، رسول علم لے کر خیمے کے باہر آئے، اسلام کا پہلا علم رسول نے اٹھایا ہے، علم اٹھانا سنت رسول ہے۔ علم لے کے آئے، باہر آئے، اور گرد پورا جلوس ہے، پورا مجمع ہے، تو علم کے ساتھ جلوس رسول کے دور میں بھی تھا، آگے علم پیچھے جلوس، اور اس علم کو پانے کے لیے پوری رات سب جاگے، تو علم اٹھنے سے پہلے شب بیداری بھی ہوتی ہے، سب کچھ تو موجود ہے، مسئلہ کیا ہے؟ تو رسول نے یہ علم جو سجایا تھا، یہ اس لیے سجایا تھا کہ آج ہم سجا رہے ہیں، تو اگر ہمارے بعد حسین سجائیں تو حسین منی و انا من الحسین، وہی علم ہوگا جو کربلا میں حسین سجائیں گے، اور وہ علم عاشور کو سجا، اور جب سجایا گیا علم تو حسین نے حضرت زینب سے پوچھا یہ علم کس کو عطا کیا جائے؟ ایسے میں زینب کے دونوں بچے علم کے پھریرے کے نیچے آ کے کھڑے ہو گئے، زینب نے بچوں کو دیکھا تو میرنیس کہتے ہیں زینب نے تب کہا تمہیں اس سے کیا ہے کام، کیا دخل مجھ کو، مالک و مختار ہیں امام، دیکھو نہ کیجیو بے ادبانہ کوئی کلام، بگڑوں گی میں جو لوگ زباں سے علم کا نام، جاؤ بس الگ کھڑے ہو ہاتھوں کو جوڑ کے، کیوں آئے ہو یہاں علی اکبر کو چھوڑ کے؟
سر کو ہٹو بڑھو نہ کھڑے ہو علم کے پاس، ایسا نہ ہو کہ دیکھ لیں شاہ فلک اساس، کھوتے ہو اور آئے ہوئے تم میرے حواس، بس قابل قبول نہیں تمہاری یہ التماس، رونے لگو کہ تم جو برا یا بھلا کہوں، اس ضد کو بچپنے کے سوا اور کیا کہوں، عمر قلیل اور ہوس منصب جلیل، اچھا نکالو قد کے بھی بڑھنے کی کچھ سبیل، ماں صدقے جائے گرچہ یہ ہمت کی ہے دلیل، ہاں اپنے ہمسینوں میں تمہارا نہیں عدیل، لازم ہے سوچے غور کرے پیشو پس کرے، جو ہو سکے نہ کیوں بشر اس کی حوث کرے، ان ننھے ننھے ہاتھوں سے اٹھے گا یہ علم، چھوٹے قدوں میں سب سے سینوں میں سبوں سے کم، نکلے تنوں سے صفت نبی کے قدم پہ دم، یہی عہدہ یہی منصب یہی حشم، رخصت طلب اگر ہو تو یہ میرا کام ہے، ماں صدقے جائے آج تو مرنے میں نام ہے، پھر تم کو کیا گر بزرگ تھے فقر روزگار، زیبا نہیں ہے وصف اضافی پہ افتخار، جوہر وہ ہیں جو تیغ کرے آپ آشکار، دکھلا دو آج حیدر و جعفر کی کارزار، تم کیوں کہو کہ لال خدا کے ولی کے ہیں، فوجیں پکاریں خود کہ نواز علی کے ہیں، کیا کچھ علم سے تھا جعفر طیار کا نام، یہ بھی تھے قطائے رسول فلک مقام، بگڑی لڑائیوں میں بنائے انہی سے کام، کھینچتے تھے تیغ تو ہلتا تھا روم و شام، بے جاں ہوئے تو حق نے ثمر دیے، ہاتھوں کے بدلے حق کے جواہر کے پر دیے، لشکر نے 3 روز ہزیمت اٹھائی جب، بخشا علم رسول خدا نے علی کو تب، مرحب کو قتل کر کے بڑھا جب، وہ شیر رب در بند کر کے قلعے کا بھاگی سپاہ سب، اکھڑا وہ یوں گراں تھا جو در سنگے سخت سے جس طرح توڑ لے کوئی پتا درخت سے، نرغے میں 3 دن سے ہے مشکل کشا کا لال، اماں کا باغ ہوتا ہے جنگل میں پائے مال، پوچھا نہ یہ کہ کھولے ہیں کیوں تم نے سر کے بال، میں لٹ رہی ہوں اور تمہیں منصب کا ہے خیال، تم غمخوار میرے ہو نہ عاشق امام کے، بس معلوم ہو گیا طالب ہو نام کے، ہاتھوں کو جوڑ جوڑ کے بولے وہ لالا فام، غصے کو آپ روک لیں ہیں خواہر امام، واللہ کیا مجال جو اب لیں علم کا نام، کھل جائے گا جب لڑیں گے یہ باوفا غلام، اماں فوجیں بھگا کے گنج شہیدہ میں سوئیں گے، تب قدر ہوئے گی جب ہم نہ ہوئیں گے، تابوت آئے گا ابھی، دونوں بچوں کے تابوت کچھ دیر میں آنے والے، آپ کو پتا ہے جب آئے ہیں دونوں بچوں کے لاشیں تو فضا نے یہ کہا تھا بی بی دونوں دولہا کی باراتیں آ رہی ہیں، زینب کے دونوں لال کربلا میں دولہا بن گئے، صحرا نہیں تھا لہو کی دھاروں کا صحرا سر، انتظار کر رہے تھے ماموں جان آنے والے ہیں، ماموں جان آنے والے، ایک کا لاشا عباس نے اٹھایا، ایک کا لاشا علی اکبر نے اٹھایا، دونوں کے لاشیں لے کر عباس و علی اکبر چلے، ساتھ ساتھ حسین تھے قاسم تھے، ایک بار فضا نے آواز دی بی بی کے بچوں کے لاشیں آ رہے ہیں، شہزادوں کے لاشیں آ رہے ہیں، خیمے کا پردہ فضا نے الٹا، بیبیاں در خیمہ پر تھیں، سب یہ سمجھ رہے تھے زینب بہت روئیں گی، زینب بہت ماتم کریں گی، زینب بال کھول دیں گی، لیکن جب پتہ چلا بچوں کے لاشیں آ رہے ہیں تو ایک بار بی بی نے اپنی پیشانی کربلا کی زمین پر رکھ کر سجدہ کیا کہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے قربانی کو قبول کر لیا، بچوں کے لاشیں آ گئے، بچوں کے لاشیں آ گئے، اب جو لاشیں لا کر رکھے گئے دونوں لاشوں کے درمیان آ کر زینب بیٹھی، آن کو دیکھا محمد کو دیکھا کہ تم نے سرخرو کیا، تم نے بزرگوں کی محنت کو کامیاب کیا، ارے کیوں نہ ہو جعفر کے پوتے ہو، کیوں نہ ہو علی کے نواسے ہو، اور اس کے بعد کا بھیا لاشیں لے جائیے، میں تو صدقہ دے چکی تھی، اب گھر میں صدقہ نہ رکھیے، لاشوں کو لے جائیے،
بچوں کے سر کٹے، زینب اسیر ہوئی مگر آن محمد کو نہ روئیں۔ تقریر کا آخری جملہ آ رہا ہے، اب ماتم کے لیے آپ تیار رہیے گا، اور دونوں بچوں کے ابھی لاشوں کی شبی آئے گی اور آپ گریہ کریں گے، اللہ اللہ زینب کا ایثار، بی بی کا ایثار، بی بی کی قربانیاں۔ قید خانہ شام میں آن و محمد کو نہیں پکارا، قید سے چھوٹیں مگر نہیں روئیں، کربلا آئیں مگر آن و محمد کو یاد نہیں، مگر جب مدینے واپس آئیں اور اپنے گھر میں گئیں تو ایک بار نظر پڑی، یہاں آن سوتا تھا، یہاں محمد سوتا تھا، ایک بار